بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریگستان کے درمیان ایک جنت، وہ شہر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے عشق و امید اور مہر و وفا کا مرکز بن گیا۔ یہ شہر مدینۃ النبی ہے۔ نبی رحمت کی ایک بیٹی تھی، نہایت مہربان اور ہمدرد، بالکل پیغمبر کی جیسی، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینے کے لوگوں اور شہر کے بچوں کا بہترین سہارا تھی۔ سلام بچوں۔ وعلیکم السلام ہانیہ۔ بچیوں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ آؤ کوئی کھیل کھیلیں۔ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، ابھی چند دن پہلے پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہمیں غمزدہ کر دیا۔ ہاں، پیغمبر کتنے مہربان تھے اور بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اب جب کہ پیغمبر نہیں ہے تو ان کی جگہ پہ کون ہم سے محبت کرے گا؟ پیغمبر تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے یادگار اور ان کے اہل بیت تو ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور پیغمبر کی طرح مہربان ہیں۔ کوثر باجی، یہ پیغمبر کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ بطول، یہ پیغمبر کے اہل بیت اصل میں حضرت زہرا، امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کا تعارف بھی کروایا تھا۔ ایک دن پیغمبر حضرت زہرا کے گھر تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ مجھے اپنی یمانی چادر اڑا دو۔ پیغمبر ابھی آرام کر رہے تھے کہ ایک ایک کر کے امام حسن، امام حسین، امام علی اور خود جناب زہرا پیغمبر سے اجازت لے کر چادر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت پیغمبر سب کو چادر میں لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھ۔ بچوں، اس چادر کا نام قصہ تھا اور اس حدیث کا نام حدیث قصہ ہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب پیغمبر اور ان کے اہل بیت پر آیت تطہیر نازل ہوئی۔ میرے بابا نے بھی مجھ سے ایک بات بتائی ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے، میں تم لوگوں کے درمیان دو اہم چیزیں یادگار چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت، جو ان کے ساتھ رہے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا اور اللہ تک پہنچ جائے گا۔ پیغمبر اپنی بیٹی کو اتنا کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ حضرت زہرا دنیا کی تمام عورتوں کی سردار تھی اور خدا ان کو بہت پسند کرتا تھا، اسی لیے پیغمبر بھی ان کو بہت چاہتے تھے۔ میرے بابا نے بھی مجھے یہ بتایا ہے کہ جب بھی حضرت زہرا پیغمبر کے پاس آتی تھی تو پیغمبر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے اور ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ میں نے بھی سنا ہے۔ اور بچوں، میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت زہرا کو ام عطیہ کہتے ہیں۔ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے؟
बतूल, जब पैगंबर अकरम मक्का में रहते थे तो जानती हो बुरे लोग उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते थे, उन्हें पत्थर मार के ज़ख्मी कर देते थे, उन पर कूड़ा फेंकते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद पैगंबर जब घर में तशरीफ़ लाते तो बीबी ज़हरा माँ की तरह उनसे मोहब्बत का इजहार करती, उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करती थी, उनका ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि पैगंबर अकरम बीबी ज़हरा को उम्मे अबीहा कहते थे। और इन्हीं खूबियों की वजह से अल्लाह और पैगंबर ने हमें हज़रत ज़हरा और अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत रखने का हुक्म दिया है। और यही वो काम है जिससे हम अपने प्यारे नबी को खुश रख सकते हैं। कौसर बाजी, क्या मोहब्बत और मवद्दत दो अलग अलग चीज़ें हैं? हाँ मेहदिया बहन, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मेहदिया बहन, मोहब्बत का मतलब यानी किसी को चाहना या दोस्त रखना। मेरे बाबा ने पैगंबर को फरमाते हुए सुना है कि फरमाते हैं, ए अल्लाह तू उस शख्स को दोस्त रख जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता है और उस शख्स से दुश्मन हो जो उनसे दुश्मनी रखता है। एक बात और पैगंबर ने बयान की थी कि फरमाते हैं, जो भी हज़रत ज़हरा को नाराज़ करेगा गोया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने मुझे नाराज़ किया गोया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। इसी को कहते हैं मोहब्बत। मवद्दत भी तो यही है बाजी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें मवद्दत का मतलब समझाती हूँ। मवद्दत का मतलब यानी हमें चाहिए अहले बैत के बातों को सुने और उन पर अमल करें, जो कुछ वो कहते हैं उसे तस्लीम करें, जिनके सिर्फ यही लोग हैं जो सही राह जानते हैं और हमें अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या सिर्फ अहले बैत ही है कि अगर हम उनकी बातें सुने और उन पर अमल करें तो खुदा तक पहुंच सकते हैं, यानी अगर हमने उनकी बातों पर अमल ना किया तो खुदा तक नहीं पहुंचेंगे? हाँ, सिर्फ अहले बैत ही है जो सही राह जानते हैं और हमें अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ए ईमान वालों अल्लाह की पैरवी करो और रसूल की, और तुम में जो साहिबुल अम्र है उसकी भी पैरवी करो। बच्चों, जानते हो उलिल अम्र कौन लोग हैं? कौसर बाजी, हमें उलिल अम्र के बारे में नहीं पता, आप बताइए। हानिया, उलिल अम्र वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पैगंबर के बाद मुंतखब फरमाया है। उलिल अम्र इमाम अली और उनके 11 बेटे हैं। यानी अल्लाह ने उलिल अम्र को पहले से मुंतखब कर लिया है। देखो देखो, अम्मू जाबिर आ रहे हैं, चलो उनसे जाकर उलिल अम्र के बारे में पूछते हैं। हाँ चलो। सलामुन अलैकुम अम्मू जाबिर। अलैकुम अस्सलाम बच्चों। अम्मू जाबिर, हम लोग आपस में उलिल अम्र के बारे में बात कर रहे थे, क्या आप जानते हैं उलिल अम्र कौन लोग हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। चलो मैं बताता हूँ कि उलिल अम्र कौन है। चलो चलते हैं। जब उलिल अम्र की आयत नाजिल हुई तो मैंने ही असहाब के मजमे में से उठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये उलिल अम्र कौन है? तो आपने फरमाया कि उलिल अम्र से मुराद अली इब्न अबी तालिब और नस्ल फातिमा और अली में से उनकी औलाद हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है उनके नाम क्या हैं? अम्मू जाबिर, हमें नहीं मालूम उनके नाम क्या हैं, आप हमें बताइए। उनमें सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब और उनके बाद उनके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं, और उनके बाद उन इमाम हुसैन की औलाद में से इमाम सज्जाद, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसी काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम अली नक़ी, इमाम हसन अस्करी, और हमारे आखिरी इमाम जो हमारे पैगंबर के हम नाम हैं। जब ये दुनिया जुल्म जौर से भर जाएगी, हर तरफ अंधेरा होगा, लोग एक दूसरे पर जुल्म करेंगे, उस वक्त
آخری امام آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ میں نے بھی اپنے بابا سے سنا ہے کہ پیغمبر نے اپنی آخری حج کے واپسی میں غدیر نام کی ایک جگہ پر اپنے پہلے جانشین حضرت علی ابن ابی طالب کا تعارف مسلمانوں سے کروایا تھا۔ غدیر؟ میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا، یہ کون سی جگہ ہے؟ امو جابر، غدیر کا واقعہ کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ ہاں بچوں، جب سن 10 ہجری کو رسول خدا آخری حج کرنے کے بعد حاجیوں کے ساتھ مدینہ واپس ہو رہے تھے تو اللہ کے حکم سے ایک جگہ پر قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس جگہ کا نام غدیر خم تھا، یہاں پانی بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا سب لوگ جمع ہو جائیں۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کس ضروری کام کے لیے رسول اللہ نے سب کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے ممبر بنانے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں سے بات کر سکے۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے ممبر کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ جی، میرے بابا نے بھی بتایا تھا کہ غدیر میں ممبر اونٹوں کے پالانوں سے بنا تھا۔ شاباش، اس مجمع میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد موجود تھے۔ ہاں بچوں، بلکہ 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے۔ پیغمبر نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ ممبر پر لے گئے۔ امو جابر، میرے بابا نے بھی مجھ سے ایک حدیث بیان کی تھی کہ پیغمبر فرماتے ہیں میں تم لوگوں کے درمیان 2 اہم چیزیں یادگار چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت۔ کیا یہ حدیث آپ نے رسول خدا سے سنی ہے؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ پیغمبر نے یہ حدیث غدیر خم میں ہی بیان فرمائی تھی۔ ہاں بچوں، میں نے بھی یہ حدیث رسول خدا سے غدیر خم کے میدان میں سنی ہے۔ جب پیغمبر اکرم مولا کائنات کو ممبر پر لے گئے تو لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہارا مولا اور سرپرست نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا یار ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا اور سرپرست ہیں۔ تب آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اور سرپرست ہوں، میرے بعد یہ علی ان کے مولا اور سرپرست ہیں۔ امو جابر، مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچوں، مولا کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ چنے اور پیغمبر کے بعد وہ پیغمبر کا جانشین ہے۔ بچوں، غدیر ہی میں پیغمبر نے امیر المومنین کا لقب حضرت علی کو دیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین کا لقب صرف حضرت علی کے لیے ہے اور ان کے بعد اس لقب کو کسی کو اپنانے کا حق نہیں ہے۔ بچوں، اب مجھے کام ہے، اگر اجازت دو تو میں چلتا ہوں۔ خدا حافظ امو جابر۔ خدا حافظ بچوں، خدا حافظ بچوں۔ خدا حافظ۔ پیغمبر نے اتنی زیادہ مسلمانوں کے سامنے نشین کو پہچانوایا۔ ہاں ہانیہ، پھر لوگوں نے پیغمبر کی بات کیوں نہیں مانی؟ لوگوں نے پیغمبر کی بات کیوں نہیں مانی؟ سلام اے مدینے، سلام اے شہر نبی، سلام اے شہر رسول۔ مدینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنا بدل گیا۔ وہ گھر کہ جو پیغمبر کی نگاہ میں قابل احترام تھا، وہ گھر کے جو جبرائیل کی نگاہ میں قابل احترام تھا، جس دروازے کے اوپر پیغمبر تشریف لاتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج اسی دروازے کے اوپر آگ اور لکڑی لے کر آئے ہیں اور زہرا کا گھر جلانا چاہتے ہیں۔ زہرا کے دروازے کو جلایا گیا اور زہرا کے دروازے کو اس طرح سے ٹھوکر ماری گئی کہ زہرا در و دیوار کے درمیان پس گئیں۔ محسن شہید کر ڈالا گیا۔ فاطمہ کی چیخ بلند ہوئی یا رسول اللہ
کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جاتا ہے؟ اور ایک مرتبہ گرتے گرتے بے ہوشی کے عالم میں فرمایا فضا آؤ مجھے سنبھالو، ان ظالموں نے میرے محسن کو شہید کر ڈالا۔ فاطمہ کی آواز فضائے مدینہ میں گونج رہی ہے، اے میرے بابا، آپ کے بعد جو مصیبتیں میرے اوپر پڑیں اگر وہ دن پر پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔